والوں کے ساتھ نسبت جو ہے یہ اور کچھ سوارے نہ سوارے، بندے کی آخرت اور دنیا سنوار دیتی ہے، دنیاوی معاملات۔ بہت سارے واقعات ایسے دیکھے، کامل پیر کی صحبت وقت نزاع میں کام آتی ہے۔ حضرت صاحب کربا والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک فرشتہ موت کا ہمارے سے اجازت نہ لے لے ہمارے مرید کی روح نہیں قبض کرتا۔ ایک دفعہ بڑے بندے بیٹھے ہوئے تھے اور حکیم صاحب ایک آتے تھے فیصل آباد سے، ان سے پوچھنے لگے بڑے حضرت صاحب کربا والے سرکار اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمانے لگے حکیم صاحب خاتمہ بالخیر کی ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے تھی خاتمہ بالخیر ہے ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے تو ایمان کا جان نکل جائے۔ آپ نے فرمایا تہاڈی گل ٹھیک ہے لیکن میرے کو ایک اور مطلب ہے، خاتمہ بالخیر ہے ہوتا ہے کہ کسی گنہگار دا وقت نزاع ہوئے، موت دا وقت ہوئے تو گناہاں دے باوجود او دی جان اتنے اڑی ہو تو او دا شیخ کامل او دے سرانے آ کے کھلوتے تو فرشتہ ایمان دی حالت چ دی او دے شیخ دی موجودگی چ اس بندے دی جان کڈے اے وقت نزاع اے واقعہ کو خیر تے او بندہ کہنے لگ پیا، بہت بندے بیٹھے سن، وہ کہنے لگے حضور پھر دعا کرو ساڈا بھی خاتمہ بالخیر ایک جی ہوئے۔ آپ چوک سے آئے، آپ نے فرمایا جاؤ چوہی صاحب تہاڈا بھی خاتمہ بالخیر، جاؤ بھائی صاحب تہاڈا بھی خاتمہ بالخیر، جاؤ مولوی صاحب تہاڈا بھی خاتمہ بالخیر، جاؤ حکیم صاحب تہاڈا بھی خاتمہ بالخیر، لو اللہ ساڈا سارے دا ہی خاتمہ بالخیر کرے۔ تو دوستان گرامی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے گجرات کے، سائیں گور دین اویسی، سلسلہ اویسیہ کے بڑے مشہور، کبھی آپ گجرات جائیں تو ان کے بازار پہ حاضری ضرور دیں، بڑے مشہور آدمی تھے، بڑے اللہ والے، صاحب نظر۔ ان کا کوئی مرید تھا، ان کے ڈنگر چارتا تھا، بچے گویا اکٹھا کرتا، تو اس پر ایک دن پیار آیا اور آپ نے اس پر نظر کی تو اس کو فیض عطا فرما دیا، اس کو پتھر سے پالش کر دیا، زیر ریت کے ذرے سے آسمان کا ستارہ کر دیا، ٹھیک۔ اب حجابات اٹھ گئے، اب وہ ہر ایک کے راز کھولنے لگا کیونکہ اس پر نگاہ ڈالی، اس کو قابل کر دیا۔ اب وہ محلے پہ جا بھی جائے، کسی گھر کی چوری ہو تو اسے کہہ دے اوے تیرے گھر فلاں بندے نے چوری کی تھی، کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کا نام بتا دے۔ تو سائیں گور دین نے اپنے اس ڈنگر کو پٹھے ڈالنے والے بندے کو بلایا اپنے پاس، جو بھی اس کا نام تھا، فرمایا بیٹا اللہ ستار العیوب ہے، تم ہر ایک کے راز نہ کھولا کرو، یہ کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہاں چوری ہوئی، کہاں مسئلہ ہوا، تم ہر ایک کے راز کھول دیتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ پہلے گل ہو سی اور سارے کو بڑا فیض آ گیا، وہ بدل گیا نا، وہ آکڑ میں آ گیا، رول میں آ گیا کہ پہلے گل ہو سی اور سارے کو بڑا فیض آ گیا۔ حضور سائیں گور دین اویسی اللہ والے غصے میں آئے اور ہر چیز اس سے سلب کر دی جو اس کو دی تھی، جو ولایت عطا کی تھی وہ سلب کر دی، جو دی تھی وہ سلب کر دی۔ اب وہ پاگل ہو گیا، دیواروں کو ٹکرے مارتا پھرے، حتیٰ کہ اس کا وصال ہو گیا اور چہرہ کالا ہو گیا، سارا چہرہ۔ اولاد کو پتہ چل گیا، بچوں کو، بیٹوں کو، کہ یہ اس بزرگ کی، ہمارے پیر و مرشد کی گستاخی کا صلہ ہے، یہ جو میرے باپ کا سارا جسم کالا ہو گیا بعد از وصال۔ تو وہ بچے گئے کہ ہمارا باپ مر گیا، آپ نے جنازہ تو پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے میرا دل بڑا توڑا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، دل بہت توڑا ہے، ہم سے ناراض ہے۔ خیر حضرت سائیں گور دین اویسی کا ایک بہت بڑا عاشق مرید، ان کا نام تھا خان ملک، اس کی بڑی زمینیں جائیدادیں اور بڑا امیر آدمی تھا۔ یہ آج سے کوئی میں 100 سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی ہزاروں سال پرانا واقعہ نہیں، 90 سال 100 سال پرانا واقعہ۔ تو خان ملک کے پاس جا پہنچے وہ بیٹے اس بابے کے جو مر گیا تھا، اور جا کے کہا کہ حضور ہماری سفارش کریں، آپ تو بڑے چہتے مرید ہیں سائیں صاحب کے۔ تو وہ آیا اور پیر و مرشد شاہ کامل کے قدموں میں پڑا اور آگے عرض کرنے لگا حضور مہربانی فرمائیں، حضور مہربانی کریں، جیسا بھی ہے آپ کا مرید ہے،
غلام دار تھا. آپ نے فرمایا خان ملکہ تو نہیں سی ہونا, میں تیری گل نہیں ٹال سکتا, میں تیری گل نہیں ٹال سکتا, تو سفارش لے کے کیوں آیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے خان ملک, وہ جواب سننے والا ہے. دوستو سارے سب کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میرا واقعہ تانے نظر, وہ کہتا ہے حضور تاڑی دوارا میں مربیہ کا مالک ہوں. کوئی بندہ گزر رہا ہوئے نا تو پوچھے اب باغ ملندہ کا کدھا ہے, تو لوگ جواب دیتے ہیں خان ملک کا ہے. پھر اگے جا رہے ابا کا باغ کدھا ہے, لوگ جواب دیتے ہیں خان ملک کا ہے. پھر اگے جاتے ہیں, اگے گندم کی فصل لگی ہوتی ہے, اے گندم کی فصل کدی ہے, خان ملک دی. پھر اگے ہور فصل ایویں نہ لیندہ گیا کہ حضور اگے آخر تے جا کے کلن والی زمین آ جاتی, کلن والی. اب کلن والی زمین سمجھتے ہیں نا, جس میں کوئی فصل نہیں اگ سکتی اس کو کلن والی زمین کہتے ہیں. اور پنجابی ٹھیٹھ زبان میں اس کو کہتے ہیں کلراٹی. کیا؟ کلراٹی زمین, کلن والی, جہاں پہ کوئی فصل نہیں اگ سکتی. تو وہ بندہ پوچھنے والا پوچھے ایک کلراٹی زمین کی دی ہے, تو بندے ادو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ساری, ادو یہی کہتے ہیں کہ خان ملک دی ہے. تو حضور زمین سرسبز و شاداب ہوئے یا کلراٹی ہوئے کہلاندی مالکہ نہیں ہے. بندہ پاوے نکما ہوئے, نلائق ہوئے یا ولی کامل ہوئے, کہلاندہ مرشدہ صوفیہ سید ہے. حضور جیو دا مسیح وہ ہے گا تو تڑا اداس. آپ نے فرمایا تو سفارش لے کے کیوں آئے, اور چلیے اور جا کے آپ نے انہوں معاف کیتا, وہ جنادہ خود پڑھایا, وہ سارا چہرہ نور اللہ نور. یہ ہے دوستو نسبت کا فائدہ, فیض نسبت کا, کہ بندے کی کم سے کم اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو نسبت کا. ایک فائدہ تو ہے کہ وقت نظام شاہر کامل اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. شاہر کامل, پیر کامل. دوستان نے ابھی پرسوں ہی چشتی آباد شریف میں عرس مبارک اختتام مزید ہوا, اور اتنی نورانی روحانی وجدانی محافل ہوئی. یہ سب دوست سلیم صاحب اور رائمنڈ سے اکثر ہمارے پیر بھائی دوست تشریف لے, اور سوری شریف صاحب بھی گئے تھے. تو وہاں پہ میرے ابا جی قبلہ کے بڑے پیارے دوست شیخ صحبت اور کلاس فیلو ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب آئے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا, میں بھی وہ نسبت کے والے سے واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرمایا لگے کہ ہمارے پیر و مرشد یوسف سے ایک علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. ہمارے جو ہمارے پیر خانے کا, ہمارا جو آستانہ ہے اس کا پیر خانہ, وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب الرحمان صاحب. یوسف سے ایک علاقہ ہے ادھر دور اسلام آباد سے آگے. تو وہاں پر وہ اللہ والے تھے, وہ جو پیر صاحب نظر, ان کا ایک نان بھائی تھا, ایک باقی بلّہ کا بھی نان بھائی تھا نا جس پر آپ نے نگاہ ڈالی تھی. تو ان کا ایک نان بھائی تھا, روٹیوں پہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا. تو کسی نے کہا حضور وہ بہت بیمار ہے اور بس آؤ جاؤ ہے, بس وہ جانے والا ہے, تو ذرا اس کی خبر لے لیں. تو وہ پیر صاحب اچھے شاہر کامل تھے, وہ اٹھے اور گئے اس نان بھائی کے گھر, اور وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. اب یہاں پہ میں مثال دینے لگا ہوں, ایک ہوتا ہے پیر کامل. کیا؟ پیر کامل. ایک ہوتا ہے مرید کامل. کچھ مرید کامل بھی ہوتے ہیں. پیر کامل تو ہے دادا صاحب, خواجہ صاحب, بابا صاحب, کرما والے سرکار, چشتی آباد والے خواجہ صاحب, یہ پیر کامل ہے. لیکن ان کے کچھ مرید ایسے ہیں جو وہ خود بھی کامل ہو چکے ہوتے ہیں, اور وہ مرید کامل بن چکے ہیں. وہ مرید کامل تھا. اب سنیں, وہ گئے, شیخ کامل گئے, اس چارپائی میں لیٹا ہوا تھا, اور شیخ نے فرمایا, پیر و مرشد نے اپنی زبان میں, سکیا ہوش کر اوکھا ویلائی. کیا فرمایا؟ سکیا ہوش کر اوکھا ویلا. اونچی بولو, بولا اونچی بولے. سکیا ہوش کر اوکھا ویلائی. وہ مرید نام بھائی جو روٹیاں بناتا تھا تندور پہ, اس نے آنکھ کھولی اور فرمایا حضرت اے بیٹا بیٹا نہیں, بیٹا بیٹا, اے بیٹا بیٹا نہیں, اے بیٹا بیٹا. مطلب کیا کہ میری کہانی رک گئی ہے, اتھو اگے تیری کہانی شروع. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, چہرہ والضحیٰ, آستانہ عالیہ کرما والا شریف
ویلا نہیں یہ ٹیڑھا ویلا ہے. تو وہ حضرت صاحب فرماتے پھر کوئی بات آ گئی نا. اعلیٰ حضرت کرما والے سرکار بڑے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ جب قیامت جمعے کو آنی ہے اور ہم نے اپنے سارے بیلیوں کو جمعے رات کو اکٹھا کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور میرے حضرت صاحب میرے دادا جان خواجہ خواج خان محبوب رب رفیع حضور خواجہ سید محمد شفیع آپ فرماتے تھے بیلیوں دوستو اللہ والے کو مردہ نہ جانو. جب اللہ والا انتقال کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا. ہاں یہ حجاب ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کو دیکھتے تھے وہ ہمیں دیکھتے تھے. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر اللہ ہمیں بھی حضور کی بلا پیر سے گزر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ اگر ہمیں بھی وہ نظر کامل ادا کرتے تو پھر ہم بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں قبر کے اندر. دوستو اللہ والوں کی نگاہ جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا. وہ بھی ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے بیان کیا اور میں پہلے ایک اشتیاق فاطمہ عظمیٰ کے ناول میں یہ واقعہ پڑھا بڑا ہی باکمال. سنیے گا ذرا غور سے کہ اللہ کے بندے کی نگاہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ہندوستان کا ایک بہت مشہور بادشاہ قطب الدین ایبک کا خریدا ہوا غلام اور اس کا دباغ سلطان شمس الدین التمش التتمش بھی کہتے ہیں التمش بھی کہتے ہیں الشمس بھی کہتے ہیں کئی لوگ. ان کی قبر بھی دلی میں ہے اور میں ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں. میں جب بھی ان کے مزار پہ گیا ہوں دلی میں قطب مینار کے سائے میں ان کا مزار میں اللہ کا ولی سمجھ کے ان کے مزار پہ گیا ہوں. یہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے مرید تھے بڑے اللہ والے. دوستوں خاموشی بس آخری واقعہ پھر ہم نے آپ سے اجازت چاہی. سب خاموش ہو کے میری بات سن لیں. آخری واقعہ سلطان شمس الدین التمش ترکمانستان کے ایک سردار کے بیٹے تھے. ان کے ستیلے بھائیوں نے کھوٹے سکے دے کر ان کو بیچ دیا حسد کی آگ میں. سارا واقعہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا وہی ان کے ساتھ پیش آیا. وہ کھوٹے سکوں کے عوض مار کوٹ کے ان کو بیچا. وہ جا کے مصر کے بادشاہ بن گئے. ان کو ترکمانستان میں ستیلے بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے عوض ایک ہندوستانی غلام کے ہاتھوں بیچ دیا. وہ ہندوستان میں آ کے بادشاہ بن گئے. یوسف مصر میں جا کے بادشاہ بنے اور شمس الدین التمش ہندوستان میں آ کے بادشاہ بنے. تو آپ کو بیچا بکتے بکاتے بغداد پہنچے. مالکہ بڑی سخت تھی. مالکہ بڑا بانٹتی تھی بڑا مزاج تھا. مالکہ نے کہا شمس الدین یہ ایک سکہ لو اور جا کر بازار سے سودا لے کے آؤ. شمس الدین التمش چلے. چھوٹے بچے 14 سال عمر 13 سال عمر چلے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ بہت ہجوم لگا ہے اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور ایک انتہائی نورانی جزدانی اللہ والے خطاب فرما رہے ہیں. واقعہ بڑا سننے والا ہے توجہ سے. سفید داڑھی سفید امامہ شریف سفید لباس نورانیت والے بزرگ خطاب فرما رہے ہیں. وہ اتنے گم ہوئے اس خطاب میں کہ بھول ہی گئے کہ میں گھر سے کیا لینا آیا تھا. وہ شمس الدین التمش کہ بھول گئے کہ میں گھر سے کیا لینے آئے. دیکھا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ ایک سکہ ہی ہے. چوری ہو گئے تو رونے لگے پریشان ہونے لگے. تو شمس الدین رو رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے آ کے بڑے پیار سے نرمی سے ہاتھ رکھا ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا پیچھے سے. شمس الدین نے جب مڑ کے دیکھا تو وہی بزرگ جو تقریر کر رہے تھے جو خطاب فرما رہے تھے. فرمایا بیٹا کیا ہوا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضور میری مالکہ بڑی بد مزاج ہے بڑی غصے والی ہے. اس نے مجھے ایک سکہ دیا تھا کہ سودا لے کے آؤ. میں آیا آپ کا خطاب سن رہا تھا اتنا مگن ہوا کہ وہ سکہ بھی کھو گیا اور کام بھی ڈھونڈ گیا کہ گھر سے کیا کرنے آیا ہے. تو آپ نے فرمایا اس میں پریشان ہوتا ہے کیا بات ہے یہ لو ایک سکہ لے لو. اپنی جیب سے سکہ نکال کر اس کو دیا. جاؤ جا کے سودا لاؤ گھر جاؤ. لیکن یہ میری بیٹا بات یاد رکھنا جب دلی کے تخت پر بیٹھ جاؤ تو فقیروں مسکینوں کو نہ بھولنا. ہم جیسے فقیروں مسکینوں کو نہ بھولنا. دوستوں وقت گزرا گردش ایام نے پلٹا کھایا. وہ ہندوستان آئے
قطب الدین ایبک کے غلام بنے، پھر اس کے داماد بنے، پھر گورنر بنے، پھر ایک دن ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بن کے اپنے سارے عبائدین سلطنت وزیروں کو اکٹھا کیا، وزیروں وزیروں کو، اپنی کابینہ کو، کچن کیبنٹ کو اکٹھا کیا اور ایک سوال کیا۔ شمس الدین التمش سوال کیا، بھائی بتاؤ میں بادشاہ کیسے بنا، بادشاہ کیسے بنا؟ تو انہوں نے، کسی نے کہا جی آپ بڑے سخی آدمی، آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے بادشاہ بنے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور انہوں نے کہا جی آپ نے تو بادشاہ بننا ہی تھا، آپ پیچھے سے تو سردار کے بیٹے ہیں نا، یہ تو گردش ایام سے آپ غلام بن گئے، بکتے بکاتے ہندوستان آئے، آپ کے باپ دادا تو سردار ہی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور بھی بات، انہوں نے کہا جی آپ بڑے ذہین ہیں۔ کسی تیسرے بندے نے کہا، وزیر نے، اپنی ذہانت کی وجہ سے آپ بادشاہ بنے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، یہ سنا کے آپ نے فرمایا ای سلطنت دہلی نتیجہ دعا آپ کی رست، یہ جو سلطنت دہلی مجھے ملی ہے یہ اس فقیر کی دعا کا صدقہ ہے جس نے مجھے ایک سکہ دیا تھا۔ اور لوگوں تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ وہ سلطان ہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ سلطان ہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خود تھے۔ اور پھر دوستان گرامی، یہ دیکھیں، یہ ہے بادشاہ۔ میں کسی کو بھی اتنا بڑا اللہ والا، اللہ کا ولی صوفی بادشاہ نہیں مانتا جتنا بڑا بادشاہ میں شمس الدین التمش کو مانتا ہوں۔ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، یہ آپ اس کی ڈاؤن لوڈ کریں آج ہی جا کے، اشتیاق فاطمہ عظمیٰ کا ناول جس کا نام ہے شمس الدین التمش۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ آج جا کے نیٹ پہ موجود ہے، اس کا ڈاؤن لوڈ کریں ناول اور سارا واقعہ پڑھیں۔ یہ 12 قسطیں ہیں اس کی، 12 تقریباً 25 صفحے بنتے ہیں، یہ پڑھ کے ذرا دیکھیں۔ میں اتنا بڑا ولی کسی بادشاہ کو نہیں مانتا۔ محمود غزنوی بھی یہاں بھی گزرا، سلطان محمود غزنوی، اور شہاب الدین غوری بھی گزرا، اورنگزیب عالمگیر بڑا متقی پرہیزگار تھا، وہ بھی گزرا، بڑے بڑے ضیاء الحق بھی گزرا، یہ ہمارے حال ہی میں۔ لیکن میں اتنا بڑا ولی کسی بادشاہ کو نہیں مانتا جتنا شمس الدین التمش کو مانتا۔ یہ وہی شمس الدین التمش ہے کہ جب مرید ہوئے نا حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، تو آپ ان کو ملوانے لے گئے اجمیر شریف کے، آؤ میں تمہیں اپنے شاہ کامل سے ملواؤں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید الدین کے پیر و مرشد ہیں، تو جب گئے تو چھوٹی عمر تھی ان کی، 20-25 سال، تو خواجہ صاحب چونکہ وہ واقعہ وہ پہلے ہو چکا تھا، اس کو یاد نہیں آیا شمس الدین کو۔ خواجہ صاحب نے دیکھتے پہچان لیا اور فرمانے لگے خواجہ قطب الدین کو پیار سے خواجہ معین الدین چشتی بابا قطب کہتے تھے۔ کیا اونچی بولو یار، اللہ والوں کا نام لینے سے بھی ثواب ہوتا ہے۔ بابا قطب، خواجہ صاحب بابا قطب الدین کو کہتے ہیں بابا قطب، یہ دلی کے سلطان کو اپنے ساتھ کام لیے پھرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا شمس الدین کو دیکھ کر، تو دوستان گرامی، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کا جنازہ تیار ہے، لاکھوں کو ہجوم ہے دلی کے اندر۔ ایک مولوی کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے پڑھانا ہے، لڑائی ہو گئی، تیسرا کہتا ہے میں نے خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھانا ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں میں نے پڑھانا ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خادم مجمع سے باہر نکلا اور یہ 5 شرطیں پڑھی اور فرمایا کہ رات وصال سے قبل خواجہ قطب پاک نے مجھے فرمایا تھا کہ مجمع میں کہہ دینا کہ جس شخص کے اندر یہ 5 نشانیاں ہو میرا وہ جنازہ پڑھائے اور میرا پڑھائے۔ ان میں سے پہلی شرط، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی آج تک تہجد نہ چھٹی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک فرض نماز قضا نہ کی ہو، میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے عصر کی 4 سنتیں نہ چھوڑی ہو حالانکہ غیر مقدر۔ پھر فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کسی غیر محرم کو نظر بھر کے آنکھ نہ دیکھا ہو، آنکھ بھر کے نہ دیکھا ہو۔ شمس الدین التمش جب بھی کسی غیر محرم عورت سے بات کرتے تو ان کا انداز یوں ہوتا، نگاہ پاؤں میں ہوتی نیچے اور عورت سے بات کر رہے ہوتے، آخر بادشاہ تھے۔ جب یہ 5-6 شرائط اس بندے خادم نے، غلام نے، خواجہ قطب پاک کے غلام نے بیان کی، پورے مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ مصلی بابت پر آئے۔ جب اس نے 5-6 دفعہ اعلان کیا ہاں بھائی بتاؤ کسی کے اندر یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں،
تو شمس الدین التمش جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، وہ سر جھکائے مجمع سے باہر نکلے اور عرض کرنے لگے حضور آپ تو چلے گئے ہیں، میرا راز فاش کر گئے۔ تو انہوں نے خواجہ قطب الدین کا جنازہ خود پڑھایا، بادشاہ وقت سلطان دلی خواجہ حضرت شمس الدین التمش پر کروڑوں درود و سلام، اللہ کی رحمت ہے۔ دوستان گرامی، آپ سب کو میلاد شریف کی بڑی محبت، بڑا مبارکباد، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ پھر اپنی زندگیوں میں عطا فرمایا ہے۔ مصباحی صاحب کے پیغام کو میں آگے لے کر چلوں گا۔ مجھ سے آج ایک وعدہ کریں، میری عادت نہیں کہ میں ہاتھ اٹھواؤں، قسمیں اٹھواؤں، اور نہ، دل میں وعدہ کریں، ارادہ کریں۔ آج اس میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول کا صدقہ وعدہ کریں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ آج کے بعد شراب نہیں پیے گا۔ وعدہ کریں کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے اس میلاد پاک کا صدقہ وعدہ کریں کہ میں وہ بدکاری نہیں کروں گا۔ جو شخص دوشف نہیں پڑھتا وہ وعدہ کرے مجھ سے کہ اس میلاد کے برکت میں ہر روز 500 دفعہ دوشی پڑھوں گا۔ جو 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے وہ 1000 دفعہ پڑھے، جو 2000 دفعہ پڑھ سکتا ہے وہ 2000 دفعہ پڑھے۔ میں کم سے کم 500 دفعہ پڑھنے کی تلقین کر رہا ہوں۔ کوشش کا وعدہ کرے کہ میں کوشش کروں گا کہ تہجد پڑھوں گا، میں کوشش کروں گا کہ تہجد پڑھوں، کوشش کا وعدہ کریں۔ پھر یہ وعدہ کریں کہ میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی بھی نماز فرض نہ چھوڑوں۔ اور دوستو، اپنے زکوٰۃ کے سود کے معاملات، زکوٰۃ کے معاملات درست کریں، سود کی ہر شکل ہر صورت سے بچیں، سود نہیں ہم نے کھانا۔ اور دوستان گرامی، مہینے میں ایک دن ایسا رکھیں کہ جب آپ کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دینے جائیں، چاہے وہ دادا صاحب ہو، میاں شیر محمد صاحب کا مزار ہو، کرما والا شریف ہو، چشتیہ آباد شریف کاموں کی ہو، پیر بابا بلے شاہ صاحب ہو، شاہ عنایت قادری ہو، شاہ کمال چشتی، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ قصور کے اندر حضرت یہ صوفی صاحب، صوفی شریف صاحب بیٹھے ہیں، کہ ہم کرما والا شریف سے لاہور آ رہے تھے تو بابا جی سرکار کرما والوں کا میرے نانا جی کا واقعہ سنایا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ صوفی شریف صاحب قصور میں کتنے دربار ہیں اولیاء؟ تو اس نے سب سے پہلا نام دیا بابا بلے شاہ کا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں اور کوئی، تو اس نے اور اولیاء کے نام دیے۔ پھر فرماتے گئے اور کوئی 4-5 جب نام لیے تو آخر میں حضرت شاہ کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا۔ تو آپ نے فرمایا ہن ٹھکانے سے پہنچے ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں۔ ان کے مزار کی 100 پوڑی ہے، 100 سیڑھی، تو وہ وہاں پر کبھی جائے۔ اولیاء اللہ کے مزار پہ دوستو جانے سے باطن صاف ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اولیاء صوفیاء کے مزار پہ جانے سے باطن صاف ہوتا ہے، باطن۔ تو اللہ تعالیٰ میری بات کو قبول فرمائے۔ یہ سب اب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اس میلاد ہم نے یہ سارے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنا صفائی قلب کرنا ہے۔ اللہ کی ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ کی ہمیں ہماری اولادوں کو حضور علیہ السلام کی محبت ادب غلامی میں رکھے، حضور کی محبت ادب غلامی میں مارے، اور سرکار دو عالم کی شفاعت کبریٰ سے بھی ضرور دعا فرمائے۔ اسی سے مائدہ نظر بہار ہے اور اسی سے مائدہ